تو ٹیکنیکلی پہلی بات تو یہ کہ آپ کبھی بھی کسی قسم کی بھی کوئی سرجری کرا کے بھی عورت نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے, کیونکہ دیر از نو وے دیٹ یو کین بیکم اے وومن جسٹ بائی castrating yourself, ٹھیک ہے, you are still a castrated male, you're not a woman, because woman ہونے کے لیے there are about 6,500 differences in simply your genetics جن کو change کرنا پڑے گا. So just by doing one thing it doesn't mean کہ you have become exactly one. Because after 2000 years when archaeologists dig you up, so they'll get آپ کے جو ہپ بون ہے نا, اس کے درمیان ایک اینگل ہے, ہپ بون, پیلوک بون وغیرہ, ڈی این اے سب سے پتہ چل جائے گا. دیٹس ویری کلیئر, 90 ڈگریز اور 120, بیچ میں کوئی اور آپشن نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی یو آر بورن ود دس. سو یہ والی چیز آتی ہے جب بھی. اس کے بعد پھر آگے جس وقت وہ چلتے ہیں تو بھائی زیادہ جو مولوی بھائی ہے اس سے زیادہ غیرت آ جاتی ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے I'm not fitting in the puzzle, اور ڈپریس ہو جاتا ہے بیچارہ. سو اس کو ویلنس سا دکھایا ہوا ہے. یس, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اب جب کیونکہ کاؤنسل لے رہا ہوتا ہے اس خواجہ سرا سے, اس ٹرانس وومن سے, تو وہ جو اسے کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھی یہ تھا, یہ یوں تھا, اینڈ یو کین ارن منی فار دا ویری ایکسپینسو سرجری ناؤ بائی اسپینڈنگ, ان فیکٹ میں اردو میں بولتا ہوں مزہ آئے گا, یہ ایگزیکٹ یہ لائن ہے, نیٹ لگا کے. اچھا, نیٹ مینز نائٹ. ہاں ٹھیک ہے, نیٹ لگا کے ویری کلیئر. اچھا, اور وہ پھر آگے سے اسے پوچھتا ہے کہ کیا, یس پیسے پورے ہو جائیں گے. پھر وہ کچھ سینز اس طرح کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ وہ سرجری کروا لیتا, اور سرجری کروانے کے بعد جس وقت وہ اپنے عاشق کے پاس جاتا تو اسے کہتا ہے کہ یہ میں نے بڑی درد میں ہوا اینڈ آل دیٹ, اینڈ میں نے تمہارے لیے کروا لیا, تمہیں نے کہا تھا سولوشن ہے, سو لیٹس گیٹ میریڈ. وہ کہتا ہے میرا نکاح ہو چکا, دفع ہو جائے یہاں سے. اچھا, سو یہ اینڈ میں ساب سٹوری ہے. یس, اینڈ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ چلا جاتا ہے وہاں سے رو دھو کے بھاگتا ہوا, وہ جو ابھی نیا ٹرانس وومن بنا ہے بابر, وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اینڈ پھر نیچے کچھ ڈسکلیمر وغیرہ لکھا آتا ہے کہ جی دس گائے کمیٹڈ سوسائڈ, دس ہیپنس ایوری سنگل ٹائم, اینڈ پھر نیچے لکھا آتا ہے بیسڈ آن سم ٹرو اسٹوری. اچھا ٹھیک ہے. سو بیسکلی یہ ایک اور پروجیکٹ ہے جہاں پہ انہوں نے اگین وہی بات کی ہے کہ ایک بایولوجیکل میل دوسرے بایولوجیکل میل میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو ریکمینڈ کرا رہا ہے کہ تم سرجری کروا لو, اللہ تعالیٰ نے جیسا تمہیں پیدا کیا اس کو چینج کرو, چینج دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو بیکم سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ. اینڈ دین وہ اب اس کو حلال کرنے کے لیے, یعنی حلال تو ہو نہیں سکتا, دونوں مرد ہی ہیں, جو مرضی وہ اپنے آپ کو نام دے دے, جو مرضی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے, دا فیکٹ ریمینز دیٹ از اسٹل اے بایولوجیکل میل, اینڈ دیر از اے بایولوجیکل میل ٹرائنگ ٹو گیٹ میرڈ ٹو اے بایولوجیکل میل. صرف وہ اپنے آپ کو شو کرے گا کسی طریقے سے کہ وہ عورت ہے, کیونکہ وہ ہے نہیں. اور پھر اینڈ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی پروڈکٹ بیچنا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ کروانی ہوتی ہے. سو یہ بہت بڑا ہوک ہے کہ جہاں پہ آپ نے اینڈ میں ہیرو کو یا ہیروئن کو مروا دو ان آرڈر ٹو سیلیبریٹ دیٹ لو اسٹوری کہ واٹ اے ٹرو لو اٹ واز, کہ وہ پیار کے ملنے یا نہ ملنے پہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. آپ کا بتایا ہوا جو پیٹرن ہے نا ضیاء بھائی, پہلے آپ نے بتایا تھا, وہ ایسی ہر فلم میں نظر آتا ہے کہ جس میں یہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ مسکین دکھاتے ہیں. صحیح ہے نا, تو اس میں بھی میرا خیال ہے اس کو مسکین دکھایا, اور اتنا زیادہ اچھا دکھاتے ہیں, اتنا اچھا دکھاتے ہیں کہ آپ کہو گے یہ انسان فرشتہ ہے. اور لٹرلی آپ جو ہے نا کوئی بھی فلم یعنی اتنا وہ ان نیچرلی یعنی وہ ہو جائے گا, یعنی کوئی عیب نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے, سب سے اچھا, سب سے سویٹ, سب سے نائس, سب سے کائنڈ, اور بس ایک گناہ کر دیا کہ پیار ہو گیا, بس ایک گناہ یہ مجھ سے ہو گیا کہ پیار ہو گیا. یہ بڑا ایموشنل سی, بڑی 1945 کی چیزیسٹ ترین سٹوری لائن ہے جو کہ یہ آج بھی مارکیٹ کر رہے ہیں. بٹ ناؤ واٹس ہیپننگ از, دا ڈفرنس از کہ اب انہوں نے کیا کر دیا, پہلے وہ میل اور فیمیل کا تھا, اب انہوں نے, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں بیک ان مے بی ان دا 60s, مجھے اپنے بڑوں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس زمانے میں جب پاکستانی فلمیں وغیرہ آئی تھیں نا, تو لوگ جو ہے لٹرلی کیا کرتے تھے, فلم دیکھنے کے لیے اپنے بڑوں کو کنونس کرتے تھے, کیونکہ ان کے بڑوں کو تھا کہ بھائی یہ تو ہائے سنیما جا رہی ہے, چھپ کے جاتے تھے, اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھیں وہ جو اسٹوری ہے نا وہ ایک بہت اچھی لڑکی کی ہے. اور لٹرلی ہوتا بھی یہ تھا, میں مطلب بات کر رہا ہوں 1950s and 60s کی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو فلمیں تھیں نا اس میں ہوتا بھی یہ تھا, اس زمانے کی جو ہیروئنز بھی تھیں واقعی میں اتنی نیک, اتنی مطلب وہ با کردار, با اخلاق ہوتی تھیں, صرف ان سے ایک غلطی خطا ہو گئی کہ ان کو پیار ہو گیا, اور وہ لٹرلی وہ جو ہے نا وہ بیک ان دا ڈے وہ وحید مراد اور یہ سارے جو ہے نا, یہ وہ اپنی ماں کہتے تھے کہ جھک جائیے امی جان, سلام کیجیے اس کی عظمت کو, یہ فلان, مطلب اس قسم کے ڈائلاگ بولتے تھے کہ یہ اتنی نیک لڑکی ہے, آپ کو چاہیے اس کو سلام کریں آپ.
بس اس سے ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا. اور وہ بلکہ دکھاتے تھے فلموں میں کہ وہ نمازی ہے, پراپر وہ نماز پڑھ رہی ہے, چادر کر کے کعبہ کے آگے دعا مانگ رہی ہے, مطلب اس قسم کے نا وہ چیزی قسم کے لائنز دکھاتے تھے جسٹ ٹو شو کہ اف یو آر ان اے ریلیشن شپ ود اے گائے اور ان لائک اے حرام ریلیشن شپ, اٹس اوکے ایز لانگ ایز یور انٹینشنز آر نائس, یو نو, جسٹ ٹو کائنڈ آف حلالفائی دی ہول تھنگ. دیٹس واٹ دے وڈ ڈو. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, بالکل وہی اسکرپٹ, وہی پلاٹ, وہی ساری چیزیں اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ سچا پیار دکھا رہے ہیں. اور ہوگا یہ جیسے ہوتا آیا ہے, اٹس دا سیم اسٹوری ریپیٹنگ اٹ سیلف اگین. وہ کہتے ہیں نا کہ یو نو ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, بٹ دا تھنگ از اگر آپ اپنی ہسٹری سے لیسن نہیں سیکھتے نا اینڈ یو کیپ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ اوور اگین, تو پھر اٹس شیم آن یو, کیونکہ آپ اپنی ہسٹری سے سبق نہیں سیکھ رہے, آپ بار بار بے وقوف بن رہے ہیں. اور مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. I would also say کہ do not be fooled by the media tricks ضیاء بھائی. فار ایگزامپل آپ مجھے دنیا کا کوئی کرول سے کرول ترین شخص لا کے دیں, ٹھیک ہے, ہٹلر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہٹلر کو آپ روتا ہوا دکھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کا سلو موشن ریکارڈ کریں روتا ہوا, اور پیچھے سیڈ میوزک ڈال دیں, آپ فوراً ایمپتھائز کریں گے اس کے ساتھ. دس از ہاؤ میڈیا ورکس. آپ نے کسی بندے کو دکھانا ہے, مظلوم دکھانا ہے یا صحیح دکھانا ہے کسی بھی فلم میں, کسی بھی کلپ میں, جسٹ شو اٹ لائک دیٹ. اس کو بھاگتا ہوا دکھا دو, سلو موشن کر دو, رو بھی رہا ہے اور پیچھے سیڈ میوزک لگا دو, دیٹس اٹ. اچھا پھر میں آپ کو کیمرہ اینگل بھی بتا دیتا ہوں. کیمرہ اینگل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ہیرو شاٹ لینا ہے نا تو اس کے پاؤں سے شروع کریں, ٹھیک ہے, اسٹارٹ فرام دا فیٹ اینڈ ٹیک دا کیمرہ اپورڈس, اینڈ اس کو نا کہیں ویژن میں دیکھتا ہوا دکھائیں کہ یہ نظر آیا کہ بندہ بہت ویژنری ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے نا آپ نے اس کے سارے یعنی مووی کو آپ نے اس کے پرسپیکٹو سے دکھانا ہے, وچ مینس کہ دا کیمرہ از ان دا شوز آف دیٹ گائے. وہ کہتے ہیں نا کہ پٹ یور سیلف ان مائی شوز, کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل یہ لوگ اب یہ جو جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہ اینٹی ہیرو والا کانسیپٹ آ رہا ہے. اینٹی ہیرو میننگ کہ وہ بندہ ہیرو ہے بھی اور نہیں بھی. جس طرح ابھی ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں پہلے نا بات کی تھی کہ جو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں یہ اینٹی ہیرو بہت آ گیا, کہ جہاں پہ وہ ایک لٹرلی لائک لڑکی کو ریپ کیا ہوگا, بغات مطلب بہت ہراس کیا ہوگا, لیکن ایونچولی لڑکی مان جاتی ہے اینڈ دے گیٹ ٹوگیدر, یو نو. سو وہ کیا ہوتا ہے, اب آپ کو کسی باکس میں نہیں ڈال سکتے کہ بھائی یہ اچھا تھا برا تھا کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو ریئلٹی دکھا رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ دکھا رہے ہو کہ ہیرو ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک ہلکا سا فلاڈ نہیں ہے, ہیویلی فلاڈ ہے, ہیوی مسئلے مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہماری فلم کا ہیرو یہ ہے. تو اگر آپ نے اف یو پٹ دا رائٹ ساؤنڈ ٹریک, اف یو ڈو دا رائٹ کیمرا اینگلس, اف یو show the movie from the perspective of the villain himself, then at the end of the day you کہتے ہو ہاں دیکھو اس نے کیا ہے, I know اس نے کیا اور غلط کیا, لیکن I understand. And as long as you get people to say that, you know what, I know that was wrong, but I understand. Now this is exactly is empathizing. اسی کو تو empathizing کہتے ہیں. اگر آپ ایک villain کے ساتھ empathize کرو کہ ہاں یار لیکن دیکھو نا بات تو صحیح, یعنی کہ اگر اس کا مطلب ہے وہ گیم جیت گئے. By the end of the movie جب سنیما ہال سے آپ ڈرامے سے نکل کے یہ والی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہو نا تو وہ جیت گئے. اس کا مطلب ہے the producers, the directors have succeeded in brainwashing you, and you've just been, congratulations, you've just been brainwashed.